بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب زدنی علما وطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ لائق صد احترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیال رہے کہ میں خاک پائے رضا محمد اختر رضا نوری منظری آپ کی خدمت میں اپنے موضوع سے لگے بدھے چند اہم مشاہدات پیش کرتا ہوں، مگر سب سے پہلے درس نمبر 7 کی تقریر غور سے سماعت فرما لیں، پھر میں ناقابل فراموش حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن غلط پڑھنے سے ان پڑھ ہونا بہتر ہے۔ قرآن شریف غلط پڑھنے کے نقصانات کیا کیا ہیں، اس کے بارے میں مجھ کم علم کا لب کشائی کرنا آپ جیسے اہل علم کے سامنے چھوٹا منہ بڑی بات کرنے کے مصداق ہے۔ چونکہ ہم اساتذہ پر قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی اہم ذمہ داری ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے اندر خدمت خلق و خدمت دین کا جذبہ پیدا کریں اور پیشہ ور معلمین کے طور طریقے سے پرہیز کریں۔ یہ اناڑی اساتذہ چند سکوں کی خاطر عوام میں واہ واہ ہونے اور خیر خواہ بننے کے لیے ورق گردانی کر کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پھر تلفظ و مخارج کا دور سے بھی واسطہ نہیں، یہاں تک کہ شد و مد اور اعراب کی تمیز بھی نہیں ہوتی۔ ایسے بچوں سے دوسرے بچوں کو کلمہ وغیرہ پڑھواتے ہیں، جس سے بچوں کو غلط پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ غلط پڑی ہوئی عادت بہت مشکل سے چھوٹتی ہے، بلکہ زیادہ تر ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، چونکہ بدقسمتی سے حالات حاضرہ کے مسلمان ماڈرن تعلیم و تہذیب کے دل دادا بنتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ناظرہ اردو قرآن کے بعد بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نتیجتاً غلط پڑھنے کی عادت بڑھاپے تک قائم رہتی ہے۔ اس لیے ایسے بھیانک انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سوئے ہوئے انسانی و مذہبی جذبات کو بیدار کریں، اور کچھ ایسے بچوں کو ٹرینڈ کریں جو صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہوں، اور ان بچوں سے دوسرے تمام بچوں کو کلمہ، تحیات اور درود شریف وغیرہ پڑھوائیں، تاکہ خاطر خواہ فوائد حاصل ہوں۔ محترم اساتذہ کرام، آپ کہیں کے بھی ہوں، دین کے تعلق سے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اس فقیر سرتاپا تقصیر نے اپنا مخلصانہ مشاہدہ پیش کیا ہے، لہذا نکتہ چینی کے بجائے آپ میرے لیے اصلاح و عمل اور مسلک اہل سنت پر خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائیں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل اور ایمان بالسنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے نونہال بچوں، اب آئیے سب سے پہلے آج کی 10ویں نصیحت پر غور کرتے ہیں، پھر آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ سچا دین۔ ہمارے پیارے سرکار
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ جو ان کا کہا مانے گا، اچھے اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچے گا، اللہ تعالی اس سے خوش ہوگا اور مرنے کے بعد بڑے بڑے انعام دے گا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ مرنے کے بعد سب ایک دن زندہ کیے جائیں گے اور اپنے اپنے کام کا اللہ تعالی کو حساب دیں گے۔ یہی اسلام کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے سچا اور اچھا پیارا دین اسلام ہے۔ پیارے بچوں، اب آئیے آج کا سبق یاد کرتے ہیں۔ عورت نے کہا، یہ آدمی نیک ہے۔ قاضی صاحب آئے، لڑکی بڑی نیک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ باجی کو چوڑی دے دو، سبزی کاٹو، مسور کی دال پکا لو، کاج بناؤ، جیب سلاؤ، بادل گرجا اور جم کے برسا۔ اب تم بحث مت کرو، کل کے بعد آنا، کسی کا حق نہ مارو، موزہ اتار دو، جوتا پہن لو، زید کام چور ہے، تم بہت برے ہو، 1 کلو مولی خرید لو، بیگ سے دوا نکالو، 4 کا پاؤ 1 ہے۔ بہن دیر سے آئی، عادل بازار سے آ گیا، ریل گاڑی چلی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے علم میں زیادتی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ عزیز بچوں، اب محمد اختر رضا نوری منظری کو اجازت دیجیے۔ ھذا من فضل ربی و بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد و غبار مدینہ پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔